والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 15 to 20۔ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھتے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے کہ ہم نے اس کی آیتوں میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار، مشرکین اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کی بات، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی دردناک ان کا انجام بتایا۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ اس دن غصے میں، اپنے آپ پہ غصے میں، ان کو اتنا غصہ آتے جائے گا، وہ اپنے آپ پہ غصے میں رہیں گے، تو تب فرشتے ان سے کہیں گے کہ دیکھو آج تمہارے اس فیصلے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ سنا دے گا کہ انہیں دردناک عذاب ملنے والا ہے، دوزخ میں جانے والے ہیں، تو ان کو اپنے آپ پہ کوڑ ہونے لگے گی، اپنا غصہ آئے گا، وہ اپنے غصے کو چھپا نہیں سکیں گے۔ تب فرشتے کہیں گے کہ دیکھو آج جتنا تمہیں غصہ آ رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت کو تم پر غصہ آتا تھا، کیونکہ تم نافرمانیاں کرتے جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے نبیوں کا۔ تو آج شک و مزاح، اور اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہاں پہ سمجھا دیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہ لوگ بھگتیں گے اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ لوگ ریئلائز کریں گے، اقرار کریں گے کہ واقعی میں اللہ نے ہمیں دو زندگیاں دی اور دو بار، یعنی ایک تو جو پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ان کو مرنے کے بعد، اور ایک زندگی، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کہیں گے کہ واقعی میں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بٹ اس وقت ظلم کرنا، یعنی اس چیز کو ریئلائز کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند، کوئی سود مند نہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ مومنین کا تو انجام بہترین ہوگا، وہ لوگ مزے میں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آج اسی کا کنٹینیوشن ہے، بقیہ 5 آیتیں، ان 5 آیتوں کی بھی تفسیر کر لیتے ہیں۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، یعنی تمام موجودات سے اس کا مقام بدرجہ ہا بلند ہے۔ کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی یا ولی یا اور کوئی مخلوق، اس کا مقام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی عرفہ و اشرف ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو جا کے خدائی صفات و اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جا سکے۔ مالک عرش ہے، یعنی ساری کائنات کا بادشاہ و فرما روا ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ روح سے مراد وحی اور نبوت ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلاں شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطا کی گئی، اسی طرح کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص ہی کو کیوں چنا گیا اور جسے ہم چاہتے تھے اسے کیوں نہ نبی بنایا گیا، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔
यानी जिस रोज़ तमाम इंसान और जिन और शयातीन बैक वक़्त अपने रब के सामने जमा होंगे और इनके अमाल के सारे गवाह भी हाज़िर होंगे। वो दिन जब सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से इनकी कोई बात भी छुपी हुई ना होगी। इस रोज़ पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? यानी दुनिया में तो बहुत से बरखुद लोग अपनी बादशाही व जब्बारी के डंके पीटते रहे और बहुत से अहमक इनकी बादशाहियाँ और किबरियाइयाँ मानते रहे। अब बताओ कि बादशाही फ़िलवाक़े किसकी है? इख्तियारात का असल मालिक कौन है और हुक्म किसका चलता है? ये ऐसा मज़मून है जिसे अगर कोई शख़्स गोश و होश से सुने तो ख़्वाह वो कितना ही बड़ा बादशाह या आमिर मुतलक़ बना बैठा हो, इसका ज़ोहरा आब हो जाएगा और सारी जब्बारियत की हवा इसके दिमाग से निकल जाएगी। इस मौके पर तारीख़ का ये वाक़या काबिल ज़िक्र है कि सामानी ख़ानदान का फ़रमारवां अंसर बिन अहमद जब निशापुर में दाख़िल हुआ तो इसने एक दरबार मुनक़्क़िद किया और तख्त पर बैठने के बाद फ़रमाइश की कि कार्रवाई का इफ्तिताह कुरान मजीद की तिलावत से हो। ये सुनकर एक बुज़ुर्ग आगे बढ़े और इन्होंने यही रुकू तिलावत किया। जिस वक़्त वो इस आयत पर पहुँचे तो नस्र पर हैबत तारी हो गई। लरज़ता हुआ तख्त से उतरा, ताज सर से उतार कर सजदे में गिर गया और बोला, ऐ रब! बादशाही तेरी ही है, ना कि मेरी। सारा आलम पुकार उठेगा, अल्लाह वाहिद ख़य्यार क़हार की। कहा जाएगा, आज हर मुतनफ़्फ़िस को इस कमाई का बदला दिया जाएगा जो इसने की थी। आज किसी पर कोई ज़ुल्म ना होगा, यानी किसी नौइयत का ज़ुल्म भी ना होगा। वाज़ेह है कि जज़ा के मामले में ज़ुल्म की कई सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि आदमी अजर का मुस्तहिक़ हो और वो इसको ना दिया जाए। दूसरा ये कि वो जितने अजर का मुस्तहिक़ हो इससे कम दिया जाए। तीसरा ये कि वो सज़ा का मुस्तहिक़ ना हो मगर इसे सज़ा दे डाली जाए। चौथे ये कि जो सज़ा का मुस्तहिक़ हो इसे सज़ा ना दी जाए। पाँचवें ये कि जो सज़ा का मुस्तहिक़ हो इसे ज़्यादा सज़ा दी जाए। छठे ये कि मज़लूम का मुँह देखता रह जाए और ज़ालिम इसकी आँखों के सामने साफ बरी होकर निकल जाए। सातवें ये कि एक के गुनाह में दूसरा पकड़ लिया जाए। अल्लाह ताला के इरशाद का मंशा ये है कि इन तमाम नवैयतों में से किसी नवैयत का ज़ुल्म भी इसकी अदालत में न होने पाएगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। मतलब ये है कि अल्लाह को हिसाब लेने में कोई देर नहीं लगेगी। वो जिस तरह कायनात की हर मखलूक को बैक वक़्त रिज़्क दे रहा है और किसी की रिज़्क रसानी के इंतज़ामात में इसको ऐसी मशगूलियत नहीं होती कि दूसरों को रिज़्क देने की इसे फ़ुर्सत ना मिले। वो जिस तरह कायनात की हर चीज़ को बैक वक़्त देख रहा है, सारी आवाज़ों को बैक वक़्त सुन रहा है, तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामलात की बैक वक़्त तदबीर कर रहा है और कोई चीज़ की तवज्जो को इस तरह जज़्ब नहीं ले कर लेती कि इसी वक़्त में वो दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो न कर सके। इसी तरह वो हर फ़र्द का बैक वक़्त मुहासिबा भी कर ले और एक मुक़द्दमे की समाअत करने में इसे ऐसी मशगूलियत लाहक़ न होगी कि इसी वक़्त दूसरे बेशुमार मुक़द्दमात की समाअत न कर सके। फिर इसकी अदालत में इस बिना पर भी कोई ताख़िर ना होगी कि वाक़ियात मुक़द्दमा की तहक़ीक़ और इसके लिए शहादतें फ़राहम होने में वहाँ कोई मुश्किल पेश आए। हाकिम अदालत बरह रास्त खुद तमाम हक़ाइक़ से वाक़िफ़ हो। हर फ़रीक़ मुक़द्दमा इसके सामने बिल्कुल बेनकाब होगा और वाक़ियात की खुली-खुली नाक़ाबिल इनकार शहादतें छोटी से छोटी जुज़ई तफ़सीलात तक के साथ बिला ताख़िर पेश हो जाएँगी। इसलिए हर मुक़द्दमे का फ़ैसला झटपट हो जाएगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को इस दिन से जो क़रीब आ लगा है। कुरान मजीद में लोगों को बार-बार ये एहसास दिलाया गया है कि क़यामत इनसे कुछ दूर नहीं है, बल्कि क़रीब ही लगी खड़ी है और हर लम्हे आ सकती है। कहीं फ़रमाया अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सूरह नहल। कहीं इरशाद हुआ इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून सूरह अंबिया। कहीं मुतनब्बे किया गया इक़्तरबतिस्साअह वन्शक़्क़ल क़मर सूरह क़मर। कहीं फ़रमाया गया अज़िफ़तिल आज़िफ़ह लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा सूरह नजम। इन सारी बातों से मक़सूद लोगों को मुतनब्बे करना है कि क़यामत को दूर की चीज़ समझकर बेख़ौफ़ न रहें और संभलना है तो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर संभल जाएँ। जब कलीजे मुँह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूँट लिए खड़े होंगे, ज़ालिमों का ना कोई मुशफ़िक़ दोस्त होगा। असल में लफ़्ज़ हमीम इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद किसी शख़्स का ऐसा दोस्त है, जो इसको पिटते देखकर जोश में आए और इसे बचाने के लिए दौड़े। ज़ालिमों का ना कोई मुशफ़िक़ दोस्त होगा, ना कोई शफ़ी जिसकी बात मानी जाए।
یہ بات برسبیل تنزل کفار کے عقیدے شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی کافروں اور مشرکوں اور فساق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں۔ لیکن چونکہ کفار و مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بالعلوم یہ عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول ہی کرنی پڑے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف اور وہ راز تک جانتا ہے کہ جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہارے معبودوں کی طرح وہ کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے جسے کچھ پتا نہ ہو کہ جس آدمی کے معاملے کا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے کرتوت کیا تھے۔ تو یہ تھی آج کی ان آیتوں کی تفسیر، جس میں اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ یعنی وہی مضمون کا سلسلہ تھا جس میں کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ ایک تو وارننگ بھی اور دوسری چیز ان کو انجام سے ڈرایا ہے تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہے اس دنیا ہی میں، اور جب اگر وہ سنبھل جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے گناہ معاف کرے گا۔ اگر وہ نہ سنبھلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کوئی دور کی چیز نہیں ہے، وہ آنے والی ہے اور آ کر رہے گی، اور اس کے بعد ان کا انجام بھی یہ ہوگا کہ کوئی ان کا سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور اللہ کے نزدیک ان کا پھر دردناک انجام ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ہم تیسرے رکوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ میوٹ تھا، سوری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ ہماری بیٹھنے کا مشکل ہو گیا، تھوڑا سا کیوں؟ ہو گیا تھا۔ خیریت؟ ہاں، اوئے ہوئے، الحمد للہ۔ کیا تھوڑی گر سی گئے کہ کوئی چیز چپ گئی؟ نہیں، کچھ اٹھا